اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسک اسلامی لائف چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بھائیوں، بہنوں، بچوں، السلام علیکم۔ ایک امام مسجد کی ایک خوبصورت بیٹی تھی جو مدرسے میں پڑھتی تھی۔ ایک دن وہ مدرسے سے گھر واپس آئی۔ گاڑی سے اترتے وقت ایک لڑکے نے اس کا چہرہ دیکھ لیا۔ لڑکی بہت حسین و جمیل تھی۔ لڑکے کو پسند آئی۔ اس نے پتہ کیا کہ لڑکی محلے کے امام مسجد کی بیٹی ہے۔ لڑکے نے اسی دن سے داڑھی رکھ لی اور پہلی صف میں نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اذان سنتے ہی وہ مسجد کے دروازے پر پہنچ جاتا اور نماز تک تلاوت قرآن میں مصروف رہتا۔ 6 مہینے تک وہ اسی طرح نماز کا پابند رہا۔ اس کے بعد اس نے اپنے والد سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ والد نے کہا، ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں کوئی مناسب رشتہ۔ اس نے کہا، لڑکی میں نے دیکھ لی ہے۔ والد کے پوچھنے پر اس نے امام صاحب کی بیٹی کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، امام صاحب سے ملتے ہیں۔ چنانچہ عمائدین محلہ کے ساتھ امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام صاحب نے لڑکے کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے اسی لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ امام مسجد نے لڑکے کی دینداری کو دیکھ کر لڑکی سے مشورہ کرنے کے بعد رضامندی ظاہر کر دی۔ چنانچہ رشتہ طے ہو گیا۔ 6-7 ماہ بعد شادی ہوئی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد لڑکے نے نماز پڑھنے میں سستی شروع کر دی۔ 1-2 ماہ بعد لڑکے نے اپنی داڑھی بھی کٹوا دی۔ داڑھی کٹوا کر جب وہ گھر آیا تو لڑکی نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس نے کہا، یہ نمازیں تو میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا تھا، اب مقصد حاصل ہو چکا ہے، اب کیا ضرورت ہے؟ لڑکی یہ سن کر بہت پریشان ہوئی اور جا کر والد صاحب سے کہا کہ اس بے دین کے ساتھ ایک دن بھی نہیں رہنا چاہتی۔ چنانچہ یہ معاملہ محکمہ عدل تک پہنچ گیا۔ قاضی نے دونوں میں تفریق کا فیصلہ کیا۔ لڑکا بہت پریشان ہوا۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن لڑکی کو دوبارہ نہ پا سکا۔ لڑکے نے ایک جادوگر سے مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ جادوگر نے بڑی رقم ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ لڑکے نے سارے پیسے پیشگی ادا کیے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جادوگر نے مزید پیسوں کا مطالبہ کیا۔ لڑکے نے وہ بھی فی الفور ادا کر دیے اور کہا، کام ہو جانا چاہیے، پیسوں کی فکر نہ کرو۔ 1 ماہ بعد جادوگر نے لڑکے کو بتایا کہ آ کر اپنے پیسے لے جاؤ، تمہارا کام کسی صورت ممکن نہیں۔ جب وہ لڑکا جادوگر کے گھر پہنچا تو جادوگر ایک بڑا سا چاقو ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ لڑکے نے حیرت زدہ انداز میں پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ جادوگر نے کہا، مجھے مار دو ورنہ ہم دونوں مار دیے جائیں گے۔ لڑکے نے کہا، میں یہ نہیں کر سکتا، لہٰذا میرے پیسے دے دو، میں واپس جاتا ہوں۔ اس نے پیسے دیے۔ لڑکا پیسے لے کر پریشانی کے عالم میں بھاگنے لگا۔ اتفاق سے پولیس نے لڑکے کو پریشان حالت میں بھاگتے ہوئے دیکھ کر گرفتار کر لیا۔ پیسے ضبط کر لیے۔ لڑکے سے پوچھ گچھ کے دوران جادوگر کا پتہ چلا۔ پولیس جادوگر تک پہنچ گئی۔ جادوگر نے پولیس والوں کو کہا، خدا کے لیے مجھے مار ڈالو، میں ان کے ہاتھوں نہیں مرنا چاہتا، وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ پولیس والوں نے دونوں کو عدالت میں پیش کیا۔ عدالت کو جادوگر نے پوری کہانی سنائی کہ میں شیاطین کی مدد سے کالا جادو کرنے کا عمل کرتا ہوں اور کامیاب بھی ہوتا ہوں۔ آج تک میرا کوئی عمل ناکام نہیں ہوا، لیکن اس لڑکی پر جب میں نے یہ عمل کیا اور شیطانوں سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی تو اس گھر کی حفاظت پر فرشتے مامور تھے۔ پھر میں نے دوسرا عمل کیا، تب بھی فرشتے مامور تھے، لیکن پہلے سے تعداد میں زیادہ۔ اس کے بعد میں نے رئیس الشیطان یعنی شیطانوں کے سردار سے مدد لینے کی کوشش کی۔ اس بار جب وہ گھر کے پاس گئے تو وہاں فرشتے کھڑے تھے۔ اس دن کے بعد اب سے وہ شیطانی گروہ مجھے مارنے پر تلے ہیں۔ قاضی صاحب بہت حیران ہوئے اور امام مسجد کو بلایا۔
جب امام صاحب تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا آپ ایسا کیا عمل کرتے ہو کہ فرشتے آپ کے گھر کی حفاظت پر مامور ہیں؟ امام مسجد نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ کیونکہ اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ جب انہوں نے امام صاحب کو پوری کہانی سنائی تو امام صاحب نے کہا ہمارے گھر میں صبح روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، اور جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس پر جنات اور شیاطین کا اثر نہیں ہوتا۔ نیک گھروں اور خاندان کی حفاظت اللہ پاک اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، اس چینل پر اسی طرح کی اچھی، صاف ستھری اور خوبصورت اور سبق آموز ویڈیوز آتی رہتی ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔